گزارش ہے ساتھیوں سے کہ جو بھی آئیں وقت کی قلت کو مد نظر رکھیں، کیونکہ ساتھیوں نے جو تقریب کا اہتمام کیا ہوا ہے تقریباً 11:30 بجے تک، تاکہ یہ تقریب مکمل ہو جائے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا بشیر احمد صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق تربیلا غازی خیر باڑہ سے ہے۔ بشیر احمد میرا نام ہے۔ 7 سال میں اصل ابدال میں پڑھا ہے، حضور 5 سال کتابیں۔ تو 1 سال مفتی عنایت الرحمٰن صاحب کے پاس میں یہاں 1 سال آیا تھا۔ اس کے بعد 7 صاحب دور حدیث میں نے یہاں سے کی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ ان اساتذہ کی برکت سے جو کچھ اللہ پاک نے مجھے دی ہے، میں اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ فراغت کے بعد اللہ نے پہلے انہیں ساتھیوں میں سے اساتذہ کرام نے میرے اوپر شفقت کی، مجھے یہاں کے لیے چنا۔ تو 1 سال استادوں نے اپنی نگرانی میں اپنے پاس رکھا، یہاں استادوں کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ پھر استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس رمضان میں فوت ہوئے تھے، اسی رمضان میں میری تشکیل کشمیر کر دی تھی۔ تو 24 رمضان کو استاد فوت ہوئے، تو آگے جو اس کے بعد عید آئی، تو عید پہ مجھے کشمیر والوں نے بلایا، تو وہاں ٹیسٹ کے طور پر میں نے جمعہ پڑھایا۔ تو اس کے بعد پھر استاد محترم حضرت قاری چند محمد صاحب مجھے وہاں چھوڑ کر آئے، تو ابھی میرے 9 سال ہو گئے، میں آزاد کشمیر کے اندر ہی ہوں۔ جس مسجد کے اندر میری ڈیوٹی ہے، اس میں میرا سے جمعہ، عید، نکاح، جنازہ تھا، اور میری ڈیوٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ لیکن وہاں بازاری ماحول، ہمارا محلہ تو تھا نہیں، بازار ہی بازار ہے۔ تو جو بھی خطیب وہاں جاتے ہیں، جس مسجد میں بھی جاتے ہیں، کشمیر کی ایک روٹین ہے، بس خطیب کا کام ہے وہ ٹھاٹ باٹ کے اندر رہے اور بس اپنا جمعہ پڑھائے اور جو مرضی ہے کرے، بھلے ہفتہ نظر ہی نہ آئے۔ لیکن وہاں یہ کام ہی نہیں ہے، بس 1 سال خطیب جمعہ پڑھا لے، بس اس کی مزے جو مرضی ہے کرے۔ لیکن چونکہ ہمارا مزاج شروع سے باہر پھرنے والا تو تھا ہی نہیں، اور پھر استادوں کی خدمتوں میں وقت زیادہ گزرا ہے، صحبتوں میں وقت گزرا ہے الحمدللہ، اس کی برکت سے ایک بے چینی تھی وہاں کہ کچھ کریں یہاں۔ تو پھر اللہ نے کیا قریبی، چونکہ انگلینڈی ماحول زیادہ ہے وہاں ہے، تو کہ انگلینڈیوں نے مدرسہ بنایا، تو وہاں تدریس مل گئی مجھے۔ اسٹارٹنگ سے ہی متوسط سے کام شروع ہوا، تو رابعہ تک میں وہاں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن میری بڑی مسجد تھی، مسجد ہماری خالی ہے، ادھر پڑھائی نہیں تھی مسجد میں۔ اس طرح ہماری مسجد کے قاری صاحب ہیں، وہ 8-10 بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، تو بس اس کو اوقاف والے تنخواہ دے دیتے ہیں۔ ساری مسجدوں میں یہی ترتیب ہے، باقی سارے قاری گھروں میں جا کر پڑھاتے تھے۔ تو ایک دائیہ اندر پیدا ہوا کہ اگر یہ مرکز خالی رہا اور میں وہاں تدریس کرتا رہا تو نظام نہیں چلے گا۔ تو ایک اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے، استادوں نے ایک تشکیل کی ہے، تو مرکز میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ چلو اللہ جو مقدر میں ہوگا روزی وہ بھی ملے گی۔ تو میں نے بلا وجہ وہاں رابعہ تک کتابیں تھی چھوڑ کر اپنی مسجد کے اندر بیٹھ گیا۔ کمیٹی والوں کو بٹھایا، میں نے کہا جی میں یہاں پڑھنا پڑھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب بچے ہی کوئی نہیں ہے ہمارے محلے میں، محلہ ہی کوئی نہیں ہے، بازار ہے، کہاں کیا پڑھاؤ گے، کس کو پڑھاؤ گے؟ تو میں نے کہا جی کوئی آدمی جنگل میں بیٹھے تو اخلاص سے اللہ منگل بنا دیتا ہے، تو یہ تو مرکز ہے، اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے، آپ اجازت دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پڑھاؤ۔ کوئی لین دین ان کے ساتھ نہیں طے کیا، تو بس مسجد کے اندر صبح کی نماز سے لے کر دن کو 9 بجے تک، ظہر کی نماز سے لے کر رات 9 بجے تک بس بیٹھ گئے۔ جو آئے کیا پڑھو گے جی، اس کو وہ ٹائم دیا، جو پڑھے گا وہ پڑھایا۔ تو اس کی برکت سے ہر نماز کے بعد مجمع لگتا رہا۔ آج الحمدللہ 300 کے لگ بھگ تعداد ہمارے پاس ہو گئی۔ اس میں پھر ہمارے نمازی بھی بڑھ گئے۔ پھر پہلے ہم نے ناظری کی کلاس بنائی، پھر ہم نے حفظ کی کلاس بنائی، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر ایک چھوٹا سا فقہ کا کورس شروع کرا دیا۔ اب اس سال لاک ڈاؤن کے بعد 3 قاری مجھے کمیٹی والوں نے اور دے دیے، ان کے ذمہ کلاسیں لگا دی۔ تو خود صبح درس قرآن، یہ میرے سے بات رہ گئی شروع میں، جب میں وہاں گیا تو میری ڈپٹی کوئی نہیں تھی، تو میں نے درس قرآن سب سے پہلے شروع کیا، کیونکہ مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں، اور جب ہم اصل ابدال میں پڑھتے تھے تو وہاں مولانا ذوالحق صاحب بھی، ان کی ترتیب ہی یہ تھی کہ وہ صبح درس قرآن دیتے تھے، درس قرآن پڑھاتے تھے، تو وہ ذہن میں ایک بات تھی، وہاں درس قرآن شروع کرا دی۔ پانی جانے میں شوگر ہے۔ تو وہ پھر ایسا ہوا کہ درس قرآن فجر میں شروع کر دیا۔ اس وقت
تو الحمدللہ 6 سالوں میں پورا قرآن کمپلیٹ کر کے اب میں دوبارہ 15 سپارے کے اندر ہوں. تو یہ درس قرآن کا اتنا فیض ہوا کہ پورے ڈڈیال شہر کے اندر درس قرآن کی فضا بن گئی ہے. وہ الحمدللہ درس قرآن بھی ماشاءاللہ شروع ہو، اس میں بھی ہمارا کافی مجمع بیٹھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر استاد محترم حضرت قاری چند صاحب سے مشورہ کیا درس حدیث کے حوالے سے. عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث شروع کی. معارف الحدیث کا سیٹ 2 دفعہ ختم کر کے ابھی ریاض الصالحین کی شرح روضۃ الصالحین اس سے ایک حدیث روزانہ عشاء کی نماز کے بعد. اس کے علاوہ میں چونکہ مفتی محمد صاحب کا شاگرد ہوں، میں نے 5 سال دورہ تفسیر پڑھا ہے، تو ان کی ترتیب پر میں نے مغرب کے بعد تعلیم بالغان کے نام سے ایک کلاس شروع کی ہے، جس میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں اور تاجر طبقہ بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو 25-30 بندے ہیں، ترجمہ بل تفسیر کے ساتھ ان کی کلاس لگاتا ہوں. تو یہ بھی ایک ترتیب ہم نے وہاں شروع کی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ان اساتذہ کی برکت سے اللہ پاک نے بہت کام بھی اللہ نے جاری کر دیے. تو مزید بھی ان اساتذہ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہماری مدد فرمائے اور ان اساتذہ کے سایوں کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے. ان اساتذہ طلباء سے گزارش ہے، میں حسن ابدال میں پڑھتا تھا تو شیخ الحدیث مولانا فضل الہی صاحب وہاں بخاری پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی جہاں صحابہ پڑھو وہاں دورہ کرو. تو جب میں یہاں آیا ساتھ میں نے یہاں پڑھا، تو جب صحابہ والا سال آیا تو ساتھیوں نے کہا، کسی نے کہا کراچی جاتے ہیں، کسی نے کہاں کے ارادے کیے. تو میرے ذہن میں وہی تھا، میں نے بس یہاں صحابہ اور دورہ پڑھنا ہے. تو جب میں نے صحابہ یہاں پڑھا تو پھر دورہ بھی میں نے تیاری کر لیا، میں نے یہیں پڑھنا ہے. تو الحمدللہ جہاں بھی ہماری ساتھی گئے انہوں نے سال کے دوران پھر ہمیں کالیں کی کہ جی ہم نے بڑی غلطی کی، ہمیں دورہ یہاں کرنا چاہیے تھا. اس ادارے کا جب آدمی یہاں رہتا ہے تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جب باہر نکل کے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ گے، آپ کو اشاعت قرآن کا جب نام نظر آئے گا تو آپ حیران رہو گے کہ ہم کتنے بڑے ادارے سے فاضل ہیں. اس لیے ساتھی دورہ اہتمام کرو کہ دورہ یہاں پر کرو. صحابہ والے سال جو صحابہ یہاں پڑھیں وہ دورہ خصوصی طور پر یہی طور پر کریں. اس کے علاوہ ہماری مسجد کے اندر میں نے ایک اور ترتیب بنائی ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اکثر مساجد کے ائمہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری مسجد چونکہ بڑی ہے تو اس میں ایک خادم تھا جو 30 سال سے اوپر اس کی سروس تھی. اس کو نکال رہے تھے تو میں نے جمعے میں ایک موضوع رکھا کہ جو مسجد کی فضیلت تعمیر کی، آبادی کی اور جو ہے نا اس کے علاوہ صفائی کی. تو صفائی پہ آ کر میں نے ان کو اوپر بہت زور دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری مسجد میں 50 آدمی جمعے والے دن صفائی کرتا ہے. تو یہ بھی اپنی مسجدوں کے اندر خود جب آدمی ہمت کرتا ہے تو نمازی لگ جاتے ہیں، اس سے بھی ایک بہت بڑا ماحول بنتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک کاپی تیار کرائی ہے لاہور سے. تو وہ باقاعدہ ہر نماز کے وقت ہم بچوں کو کاپی دیتے ہیں. پورے ڈڈیال کے اندر 200 بچے ہمارا کوئی احرام مچ کے ہر محلے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی پابندی نہیں لگائی کہاں پڑھو، نماز پڑھ کے حاضری لگواتے ہیں اور آ کر چیک کرواتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. پچھلے مہینے کی کارگزاری 31 بچے اور 5 بچیاں ہمارے پاس ایسی تھی جن کی پورے مہینے میں ایک نماز قضا نہیں ہوئی، اور اس کی برکت سے 200 نمازی ہمارا مسجد میں بڑا ہے کہ والدین لے کے آتے جاتے ہیں. تو یہ ٹوٹی پوٹی کارگزاری ہے. تو مزید بھی دعاؤں کی درخواست ہے اساتذہ سے بھی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا